اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 188 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، جو لوگ اپنے مکر و فریب سے خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو بات انہوں نے ظاہر نہیں کی اس پر ان کی تعریف کی جائے، ان کے متعلق ہرگز نہ سمجھنا کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، نہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کے متعلق شان نزول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جب کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تشریف لے جاتے تو بعض منافق آپ کے ساتھ نہ جاتے اور آپ کے جانے کے بعد اپنے گھر میں بیٹھے رہنے سے وہ بہت خوش ہوتے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے تو عذر اور بہانہ پیش کرتے اور ان کے عذر اور بہانوں پر قسم کھاتے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کام پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیا۔ اس سلسلہ میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا، ان سے کسی چیز کے متعلق دریافت کیا، انہوں نے اسے چھپایا اور اس کے علاوہ کوئی اور بات بتا دی۔ انہوں نے خیال کیا کہ جو غلط بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہے اس میں ان کی تعریف کی جائے گی کہ خوب دھوکہ دیا، اور اصلی بات چھپا کر انہوں نے جواب دیا۔ اس سے خود بھی بہت خوش ہوئے۔ ان اہل کتاب کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ سے مَبَالَغُمْ يَفْعَلُونَ تک۔ مندرجہ بالا دونوں احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ منافقین کے جھوٹے بہانے بنانے اور یہودیوں کی غلط خبر دینے کے واقعات تقریباً ایک ہی زمانے میں پیش آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ آیت میں یہودیوں کے حق چھپانے کا تذکرہ فرما کر ان عہد و وعید سنائی، اور آیت زیر تفسیر میں یہودیوں اور منافقین دونوں کی غلط بیانی اور مکر و فریب پر خوش ہونے کا تذکرہ فرمایا۔ غلط بیانی اور مکر و فریب پر خوش ہونے میں یہودی اور منافق دونوں شریک تھے، لہذا آیت زیر تفسیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو شریک کر کے بیک وقت دونوں کو وعید سنائی۔ اوپر دیے ہوئے شان نزول سے معلوم ہوا کہ منافقین جنگ میں شریک نہ ہونے کے چھوٹے بہانے بناتے تھے اور ان جھوٹے بہانوں پر یقین دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسمیں کھاتے تھے۔ وہ اصل وجہ کو ظاہر نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ اس سے ان کی منافقت کا راز فاش ہو جاتا۔ اصل وجہ نہ بتاتے پردہ خوش ہوتے تھے اور چاہتے تھے کہ اس مکر و فریب پر ان کی جماعت میں ان کی تعریف کی جائے۔ یہودیوں سے جب کوئی بات پوچھی جاتی تھی تو وہ اس کا صحیح جواب نہیں دیتے تھے، صحیح جواب نہ دینے پر وہ خوش ہوتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کی جماعت میں ان کی تعریف کی جائے۔ صحیح جواب وہ اس لیے نہیں دیتے تھے کہ صحیح جواب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق ہوتی تھی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کسی صورت میں بھی گوارہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اپنے جھوٹے جوابات سے
खुश होते हैं, व युहिब्बून अन यहमदू बिमा लम यफ़अलून, और चाहते हैं कि सही जवाब न देने पर उनकी जमात में उनकी तारीफ़ की जाए। फ़ला तहसबन्न बिमा फ़ाज़तिम मिनल अज़ाब, उनकी निस्बत यह ख्याल न करना कि वह अज़ाब से बच जाएंगे, हरगिज़ नहीं। वलहुम अज़ाबुन अलीम, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार है। ऐ लोगों, झूठे बहाने न बनाया कीजिए। जब कोई बात पूछी जाए तो उसका सही जवाब दिया कीजिए, सही बात को छुपाया न कीजिए। अक़ौलु क़ौली हाज़ा, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।